السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پیپلز پارٹی اتحاد جماعت ہیں اور دونوں جماعتیں ملک کے مفاد میں کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے اڑان پاکستان منصوبے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے معیشت کو ٹیکنالوجی کی طرف موڑا جائے گا۔ مہنگائی کی شرح میں کمی اور اسٹاک مارکیٹ میں بہتری پر بھی بات کی۔ احسن اقبال نے پی ٹی آئی کے بانی کی رسیدوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اصلی رسیدیں دکھانے پر وہ رہا ہو جائیں گے۔ کرم کے علاقے پارا چنار مین شاہراہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہیں، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ 80 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ ٹل سے کرم کے لیے روانہ نہیں ہوا۔ ضلع کرم میں کرفیو نافذ ہے اور پولیس نے شہریوں کو روڈ پر نہ آنے کی ہدایت کی ہے۔ 4 جنوری کو بگن میں فائرنگ سے 7 افراد زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد سامان لے جانے والا قافلہ روک دیا گیا تھا۔ اسلحے کی نمائش اور 5 افراد کے اجتماع پر پابندی ہے۔ تھانہ گجرپورہ پولیس نے ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے والے ملزم احمد جاوید کو گرفتار کر لیا۔ ملزم 25,000 روپے آن لائن جوا کھیل رہا اور رقم کی ادائیگی سے بچنے کے لیے جھوٹی کال کی۔ پولیس کے فوری رسپانس پر ملزم نے اعتراف جرم کر لیا۔ جرم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس موقع پر ایس پی سول لائنز ڈاکٹر عبدالحنان نے کہا کہ جھوٹی کال کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری رہے گی۔ لاہور اقبال ٹاؤن ڈویژن کی 2024 کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ سال 2024 میں ڈکیتی، رابری، جھپٹا اور گاڑیاں چھیننے جیسے جرائم میں 60% کمی آئی ہے۔ 1800 سے زائد اشتہاریوں اور 5767 عدالتی مفرور کو گرفتار کیا گیا۔ سنگین جرائم میں ملوث 396 گینگز کے 870 ملزمان سے 25 کروڑ کا مسروقہ مال، 67 رائفل، 1126 پسٹل منشیات اور 9060 لیٹر شراب برآمد ہوئی۔ 370 مقدمات میں 6646 پتنگیں اور 716 ملزمان سے 39 لاکھ نقدی برآمد کی گئی۔ اس موقع پر ایس پی بلال احمد نے کہا کہ عوام کے جال و مال کی حفاظت اور جرائم کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ ایل ڈی ایونیو 1 ریزیڈنٹ ویلفیئر سوسائٹی کا قیام عمل میں آ گیا۔ تقریب حلف برداری پنجاب سکول رائیونڈ روڈ میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں صدر لاہور بار ایسوسی ایشن اسد منظور بٹ بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے اور ممبران سے حلف لیا۔ ریزیڈنٹ ویلفیئر سوسائٹی کے محمد سید سرور صدر اور آصف محمود جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ تقریب میں منتخب ہونے والے ممبروں کو پھولوں کے ہار بھی پہنائے گئے اور مبارکباد بھی دی گئی۔ ممبران نے سوسائٹی کو ایک نئے سرے سے چلانے اور فلاحی کاموں میں حصہ لینے کا اعادہ کیا۔ نو منتخب صدر محمد سعید نے کہا کہ سب سے پہلے سوسائٹی کے سیکیورٹی کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں گے۔ سوسائٹی ممبران کو جہاں بھی ان کی ضرورت ہوگی، ویلفیئر سوسائٹی کے ارکان ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ پاک پتن میں 2 گروپوں میں اڈے کے تنازع پر تصادم ہوا، جس میں ڈنڈوں اور سوٹوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ جھگڑے کے دوران کئی افراد شدید زخمی ہو گئے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اسپیشل ٹی وی کو موصول ہو گئی۔ مانگا منڈی رائیونڈ روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی اور رکشے کے تصادم میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا، جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو نے زخمیوں کو موقع پر ابتدائی طبی امداد اور متوفی کی لاش کو قریبی ہسپتال منتقل کیا۔ شناخت کا عمل جاری ہے۔ گوجرانوالہ میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن 2025-26 کے امیدوار رانا اشفاق کا منشور۔ صدارتی امیدوار رانا اشفاق احمد نے وکلاء اور پولیس تنازعات کے حل، سیشن کورٹ میں پارکنگ پلازا، وکلاء کے لیے ہاؤسنگ اسکیم اور ہسپتال کی تعمیر اور نوجوان وکلاء کو موقع فراہم کرنے کا اعادہ کیا۔ انہوں نے ووٹرز سے 11 جنوری کو حمایت کی اپیل کی ہے۔ پولیس اور وکلاء کے لیے جو وہ بڑی دیر سے جو ہے نا، یہ بڑا دیرینہ مسئلہ ہے، کیونکہ اکراس دی کنٹری ہے جو پولیس اور وکلاء کے درمیان جو ٹکراؤ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اگر مجھے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن گوجرانوالہ کا جو صدر ہے وہ الیکٹ ہوا میں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں ایک اجلاس رکھوں گا۔ اس اجلاس میں آنریبل سیشن جج صاحب کو، آنریبل کمشنر صاحب کو، آنریبل ڈپٹی کمشنر صاحب کو، اس کے بعد جو آنریبل سینٹرل جیل گوجرانوالہ اس کے جو سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں ان کو، اور آنریبل سی پی او صاحب کو جو ہے اس میں میں دعوت دوں گا۔ اور اس میں جو ایشو ہوگا وہ ایک ہوگا جس پہ ڈبیٹ ہوگی ان تمام جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کی موجودگی میں، کہ وکلاء اور پولیس کے درمیان تصادم یہ جو ہوتا ہے، یہ فضا
ہر وقت جو ہے وہ خفگی کی جو فضا قائم رہتی ہے، اس کو حل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کا تدارک کیا، اس پہ ڈیبیٹ ہوگی۔ اس کے بعد جو ڈیبیٹ ہوگی، کیونکہ آلریڈی لا تو آلریڈی موجود ہے، صرف یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کہ امپلیمنٹیشن کیسے ہونے، ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنے، اس پہ پھر جو ڈیبیٹ ہوگی، کیونکہ بڑے بیٹھیں گے ڈپارٹمنٹس کے سارے جو ہیں وکلا صاحبان، جو اس میں جو لیڈنگ لائرز ہیں، تو ہمارے جو آنریبل سینئر ممبران ہیں، ان کو بھی اس میں جو سپیچز کے موقع دیے جائیں گے کہ وہ یہ بتائیں اس کا تدارک کیا، وہ ان حوالے سے پھر ہم ایس او پیز تیار کریں گے جس پہ سب کے سائن موجود ہوں گے۔ جب یہ ساری چیز ہوگی، پھر جو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اگر ایسا کوئی ایشو ہوگا، فرض کریں کوئی کرائم رپورٹ درج نہیں ہو رہی، کیونکہ ہمارا رائٹ ہے، کسی کا بھی رائٹ ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی فیٹفل انسیڈنٹ ہوا ہے تو 154 وہ بتاتی ہے کہ کوگنیزیبل آفینس ہے، تو جو انچارج پولیس اسٹیشن اس میں باؤنڈ ہوتا ہے، شیل کا لفظ ہے کہ وہ رائٹنگ جو اس کی ہے انسیڈنٹ کی، وہ شیل ریڈیوسڈ انٹو رائٹنگ۔ تو یہ ساری باتیں جب، کیونکہ سی پی او صاحب وہاں پہ موجود ہوں گے، ان کے ایس او پیز وہ تیار کریں گے، ہماری مشاورت سے سارا کچھ ہوگا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنا بھی جو تصادم کی فضا ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور بار روم میں کمیٹی روم کے اندر بیٹھ کے تمام مسائل ان اکارڈنس ود لا، ان کے جو سپریٹ دی موومنٹ انشاءاللہ تعالیٰ وہ حل ہوں گے۔ جب وہ حل ہو جائیں گے تو پھر سٹرائکس کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر سٹرائک کا سلسلہ ختم ہوا تو عام لوگوں کو انصاف ان کی دہلیز تک ملے گا۔ اگر عام لوگوں کو انصاف ملے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ملک بھی ترقی کرے گا۔ پاک پتن میں 28 سالہ محمد نذیر سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد جمع کیے، ملزم فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جیلم میں مسیحی کمیونٹی کے زیر اہتمام نئے سال کی خوشی میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ نے شرکت کی۔ تقریب میں مسیحی عبادت گاہ میں مذہبی ہم آہنگی پروگرام کے تحت نئے سال کا کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ نے کہا کہ پنجاب حکومت اقلیتی حقوق کے تحفظ اور فلاحی کوٹا جات میں اضافے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں اقلیتوں کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر جہلم نے بھی اقلیتوں کے حقوق کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ حبیب آباد میں دن دہاڑے مسلح ڈاکو نجی فارمیسی سے 5 لاکھ روپے کی نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے اور کسٹمر سے بھی لوٹ مار کی۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج اسپیشل ٹی وی کو موصول ہو گئی، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکو لوٹتے ہوئے شہریوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں، اور دوسری واردات میں ڈاکوؤں نے ایک راہگیر سے لوٹ مار کی اور مزاحمت پر شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دی۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، الہ آباد میں دھند کے دوران کنگن پور تھانہ موڑ کے قریب تیز رفتار بس کی زد میں بچہ جاں بحق ہو گیا۔ دوسرا حادثہ کنگن پور لوڈیانہ روڈ پر پیش آیا، جہاں موٹر سائیکل ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی، جس میں 2 نوجوان شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی گجرانوالہ ڈویژن نے 2024 میں 1,45,000 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی، جس سے 12,460 یونٹس پر 13 کروڑ 55 لاکھ روپے جرمانے عائد ہوئے۔ 461 یونٹس بند اور 84 مقدمات درج کیے گئے، جبکہ جعلی اور مضر صحت اشیاء ضبط اور تلف کی گئی۔ 2024 میں کارروائیوں اور جرمانوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ امیر جمعیت علماء اسلام ضلع جہلم قاری خالق داد عثمان کو ڈیجیٹل میڈیا گروپ کی جانب سے اعزازی شیلڈز پیش کی گئیں۔ اس موقع پر قاری خالق داد عثمان نے منتخب عہدیداران کو مبارکباد دی اور ان سے حلف لیا۔ نو منتخب صدر فضل حسین بانی اور چیئرمین انیس الرحمان بٹ، سیکریٹری محمد ادریس، مولانا زبیر ربانی اور مفتی محمد شیر خان بھی موجود تھے۔ امیر JUI کا بھرپور استقبال بھی کیا گیا۔ تاندلیا والا پولیس اسٹیشن میں دیرینہ دشمنی پر فائرنگ سے 3 سگے بھائی قتل اور کزن زخمی ہو گیا۔ IG پنجاب نے فوری گرفتاری کا حکم دیا، جس پر پولیس نے 6 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا۔ ملزمان حوالات کی عقبی دیوار سے داخل ہوئے اور سنتری پر فائرنگ کی۔ نیا سال آتے ہی مہنگائی کا طوفان برپا ہو گیا۔ سردی کی شدت کے باعث گیس اور لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو گیا۔ مزید تفصیل بتائیں گے گجرانوالہ سے عمر فاروق بٹ۔ جی عمر، بتائیے گا۔
बहुत शुक्रिया जी। गुजरांवाला में जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है तो वहीं पर जो है वो गैस की लोड शेडिंग में जो है वो दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। गैस के बिल जो है वो कुव्वत बर्दाश्त से बाहर तो आ रहे हैं, लेकिन गैस ना होने के बिल्कुल बराबर है। इस तरह जब लकड़ी के हवाले से बात की जाए तो लकड़ी की जो है वो कीमतों को भी पर लगे हैं। लकड़ी का रेट जो है वो 1600 से 1800 रुपये मन जो है वो गुजरांवाला में फरोख्त हो रहा है। मैं एक निजी टाल पर मौजूद हूँ, मेरे साथ टाल के मालिक मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है तो वहीं पर जो है वो लकड़ी की कीमतों को जो पर लग चुके हैं, तो इस वजह से आप क्या कहेंगे? ये देखें जी, ये लकड़ी पीछे से महंगी आ रही है, उस हिसाब से आगे सेल हो रही है। पहले से ना अपना सेल में भी बहुत कमी आई है, ठीक है। पहले सेल ज़्यादा होती थी, जब महंगी हो गई लकड़ तो सेल बहुत कम हो गई है, बस ना होने के बराबर है, ठीक है। पीछे से लकड़ महंगी हो गई इसीलिए ना आगे से महंगी बिक रही है, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा, आप हुकूमत से जो है वो क्या मुतालबा करेंगे? जैसा गैस नहीं है, आपका तो काम चल रहा है, आप बता रहे हैं कि पहले जो कस्टमर ज़्यादा था अब कम है, तो हुकूमत से आप क्या अपील करेंगे? हुकूमत से ये अपील करेंगे इंशाल्लाह के ज़रिए गौर करें, इनका रेट पर जो पीछे से माल आ रहा है उनको बताएं, उनको रेट कम करें उनको, तो इसलिए आम आदमी को भी जो फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। हाँ जी, आपने जब दुकानदार की भी बात सुनी, मज़ीद कस्टमर जो यहाँ पर लकड़ियाँ ख़रीदने के लिए हैं। अच्छा भाई, आप गैस के भी बताएँ, आप लकड़ियाँ जो यहाँ पर ख़रीदने के लिए आए हैं, तो क्या समझते हैं पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा इस साल जो है वो लकड़ी का रेट ज़्यादा है, या क्या कहेंगे इस वाले? इस साल लकड़ी का रेट भी ज़्यादा है, बेरोज़गारी भी है, ज़लालत भी है, कारोबार की निस्बत से लिहाज मज़दूर बंदे की ज़िंदगी आवाज़ार है। इसलिए हमारी हुकूमत से अपील है गरीब आदमी का एहसास किया जाए। अच्छा, आपकी जो है वो गैस बिल्कुल आ रही है या आ ही नहीं रही? सुबह टाइम 1-2 घंटा आती है, शाम को 1-2 घंटा आती है, दोपहर टाइम 1-2 घंटा आती है बस। मतलब कि जब खाना पकाने का टाइम होता है गैस बिल्कुल नहीं होती? जी, हाँ जी, यहाँ पक गया है तो ठंडा होकर हम खाएंगे, उसके लिए लकड़ी लेकर जाएंगे, गर्म करके फिर खाएंगे। गैस भी लगा है, लकड़ी का इस्तेमाल भी हम करते हैं। अजी मेरे साथ कुछ और भी कस्टमर मौजूद है। अच्छा भाई, आप भी लकड़ी लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, आपको भी यही मसला, क्या कहेंगे आप? जी सर, ये सर बहुत बड़ा मसला है। ये देखें, एक तरफ तो गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दूसरी तरफ से हमें एक्स्ट्रा पैसे में लकड़ी भी खरीदनी पड़ती है, क्योंकि जो एक चीज़ हो, या लकड़ी का इस्तेमाल हो या गैस का हो, जो अगर आपके हुकूमत से ये दरख्वास्त की जाती है कि अगर आपसे गैस पूरी नहीं आती तो आप गैस के मीटर बंद कर दें, उसके उतार दें, ताकि हमें पता लगे, हम फिर प्रॉपर्ली तौर पर लकड़ी का इस्तेमाल करें। ये देखें ना, अब घर पे जाना है, गैस नहीं है, तो लकड़ी के लिए भी पैसे चाहिए और गैस का बिल के लिए भी पैसे चाहिए, तो ये बहुत बड़ा मसला है। यहाँ तो ये देखें कि गैस नहीं आ रही, उसका प्रॉपर्ली को गैस है ही नहीं, तो फिर तो ठीक है, हम जी प्रॉपर्ली तौर पे लकड़ी ले रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये गैस का भी है जो चूना लग रहा है, और लकड़ी का भी ये डबल इतना बजट नहीं है, कितने अखराजात हो गए हैं, और भी बहुत ज़्यादा अखराजात हैं, लेकिन ये इजाफी पड़ रहे हैं। जी शहरी की आपने बात सुनी। शहरी का ये कहना है कि एक तरफ जो है वो गैस के भारी भरकम बिलों ने जो है वो बिल्कुल तंग कर रखा है, जीना जो है मुश्किल हो चुका है, गैस बिल्कुल आती नहीं, गैस के बिल जो है वो हमें अदा करने पड़ते हैं। दूसरी जानिब लकड़ियों को भी जो है वो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। इस वजह से जो है वो शहरियों ने हुकूमत से अपील की है, खुदारा जो है इस पर जो है वो नज़रसानी की जाए और लकड़ी की कीमतों और गैस की कीमतों में जो है वो बिल्कुल जो है वो कमी की जाए। जी बहुत शुक्रिया, उमर फारूक भट्ट ने हमें अपडेट किया। मजीद आपको बताते चले, पंजाब फूड अथॉरिटी ने उकाड़ा की कला मंडी में मसाला जात पैक करने वाले यूनिट पर छापा मारा, जहां 20 मन सुर्ख मिर्चें, 60 किलो हल्दी पाउडर, 50 किलो लकड़ी का बर्दा, 5 किलो रंग और जाली पैकिंग मवाद बरामद किया गया। मसालों में रंग की मिलावट पाई गई। यूनिट मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी ने जालसाजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत दी। सिटी प्रेस क्लब शाहकोट के सालाना इंतखाबात में मियाँ उमर सज्जाद चेयरमैन, मोहम्मद नईम कादरी सदर और काशिफ चौधरी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। नासिर अमीन सरपरस्त आला, मियाँ नदीम अशरफ वाइस चेयरमैन, अब्दुल रज़ाक नजमी नायब सदर, खिजर भट्टी ज्वाइंट सेक्रेटरी, मियाँ जमान अशरफ सेक्रेटरी इतलात और नशरियात और अतीकुर रहमान फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए। सीनियर सहाफ़ी फरहान अरशद भट्टी, साबिर हुसैन अलवी, लियाकत भट्टी, मलिक ताहिर, राना फरूख शबीर और दीगर मेंबरान ने मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। 2024 में पंजाब पुलिस में 4500 से ज़ायद अफसरान और एहलकारों को तरक्कियाँ दी गईं, जिनमें 12 DSPs को SP, 52 इंस्पेक्टर्स को DSP और 887 ASIs को सब इंस्पेक्टर शामिल हैं।
اس کے علاوہ 1010 ASIs اور 438 سب انسپیکٹرز کی بھرتی بھی جاری ہے۔ اس موقع پر IG پنجاب نے افسران کی عزت و افزائی کی اور سروس اینڈ پروموشن سٹرکچر کے تحت فورس کی کارکردگی میں بہتری۔ مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، شہری پریشان۔ سانگا مانگا اور اس کے گردنواں میں مرغی کے گوشت کی قیمت 750 روپے فی کلو شہروں میں اور 850 روپے فی کلو دیہات میں پہنچ گئی۔ بڑھتے نرخوں پر شہریوں نے احتجاج کیا، جبکہ پرائس کنٹرول میجسٹریٹ اور انتظامیہ اس معاملے پر کوئی کارروائی کرتے نظر نہیں آ رہی۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل۔